اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا یعنی اللہ کی عبادت کے طور پر وہ مکے میں یعنی کعبہ ہے. اور اس کے بعد صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی یہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہے. مسجد اقصی یہ آج جس مقام پر واقع ہے یہ القدس کا علاقہ کہلاتا ہے جو فلسطین کے اندر ہے. لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا اس میں یہ فلسطین صرف ایک چھوٹا سا صوبہ تھا، علاقہ تھا. یہ ملک شام کہلاتا ہے، ملک شام کہلاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے اندر. اس ملک شام کے اندر آج کے دور کا سیریا بھی موجود تھا، اسی ملک شام کے اندر آج کا اردن یعنی جس کو جارڈن ہم کہتے ہیں یہ بھی موجود تھا، لبنان بھی اس کے اندر موجود تھا. اسی طرح یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ بھی اس کے اندر موجود تھا. ترکی اور مصر کے کچھ علاقے بھی اس کے اندر موجود تھے. یہ سارا کا سارا علاقہ ملک شام کہلاتا تھا. اس علاقے کو برکت والا علاقہ فرمایا گیا اور اس میں سب سے بابرکت علاقہ یہی القدس کا علاقہ. الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت رکھی ہے. برکت کیا رکھی گئی ہے؟ علماء نے یہ ارشاد فرمایا، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں، کہ اللہ پاک نے اس میں دنیاوی برکت بھی رکھی ہے اور اخروی برکت بھی رکھی ہوئی ہے. اس کی فضا، اس کی آب و ہوا، اس کے پھل، اس کا اناج، اللہ پاک نے اس کے اندر انتہا درجے کی برکت رکھی. طائف کا نام آپ نے سنا ہوا ہے، یہ عرب کے پرفضا ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے اور بہترین اس کے پھل، اس کے اناج ہوتے ہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو تو پھل عطا فرما. اس میں برکت کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ طائف کا مقام یہ اس وقت ملک شام کے اندر تھا. اللہ کے حکم سے فرشتوں نے اٹھا کر اس کو مکے کے پاس کر دیا کہ وہ جو رزق لایا جاتا ہے اس کے لیے طائف کے مقام کو قریب کر دیا گیا تاکہ یہاں سے مکہ مکرمہ یہ طرح طرح کے رزق اور پھل آتے رہے. تو یہ دنیاوی برکت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی. اسی طرح اللہ پاک نے سورۃ النور کے اندر بھی یہ جو ملک شام ہے اس کے زیتون کا تذکرہ کیا کہ اس کا جو زیتون ہوتا ہے، اس کا جو زیت ہے وہ ایسا ہے، اس کا تیل کے بغیر اس کو تیری دکھائے، آگ دکھائے یہ بھڑک سکتا ہے. اس قدر اس کے اندر روشنی یہ موجود ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے اس کے اندر دنیاوی برکتیں بھی رکھی اور اخروی برکتیں بھی اس کے اندر رکھی. کہ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس مقام پر برکت اس لیے ہے کہ اس کے ارد گرد انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں موجود ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، ان کو مصر سے باقاعدہ یہاں پر لایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں اس کے ارد گرد موجود ہیں. اس لیے اللہ پاک نے اس کے اندر برکت رکھی ہوئی ہے. مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہ کیوں تھا؟ اصل مقصود تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا، اللہ پاک سے ملاقات کرنا، اللہ پاک کا دیدار کرنا، یہ علماء نے بیان فرمایا. مسجد اقصی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لانے کی حکمتیں بہت ہی خوبصورت علماء نے بیان کی ہیں. میں چند ایک اس میں سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سب سے مشہور جو اس کی عقلی وجہ علماء نے بیان کی ہے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کفار مکہ ان کا معمول تھا کہ ان کے قافلے یہ ملک شام کی طرف جایا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ پاک نے سورہ قریش میں فرمایا. تو یہ مسجد اقصی کو بخوبی جانتے تھے، انہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی
اور یہ بھی یہ لوگ جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مسجد اقصیٰ کی طرف نہیں گئے۔ ملک شام بچپن میں یا 25 سال کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا تھا، لیکن اس علاقے کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جانا نہیں ہوا تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تک پہلے گئے ہیں، جس کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی خبر دی، جو صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اب ظاہر ہے کہ آسمان کے حالات تو ان کفار کے سامنے تھے نہیں، آسمان کے بارے میں تو کچھ جانتے نہیں تھے، فرشتوں کے بارے میں جانتے نہیں تھے، تو اب یہ سوال کیسے کرتے؟ تو اللہ پاک نے ان کو عاجز کرنے کے لیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور سچائی کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی، تاکہ جب کفار مکہ اس بات کے بارے میں سوال کریں کہ مسجد اقصیٰ ہے کیسی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک چیز کو ان کے سامنے بیان فرما دیں، تو یہ بات ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی کہ وہ ذات کہ جو رات کے مختصر حصے میں مہینوں کا سفر طے کروا سکتی ہے، یقیناً وہ ذات اس پر بھی قادر ہے کہ رات کے مختصر حصے میں آسمانوں کی سیر بھی کروا سکتی ہے۔ تو مسجد اقصیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جایا گیا تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے تمام چیزوں کو دیکھیں اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہو، تمام کی امامت کروائیں اور کفار مکہ کے سامنے حجت قائم کر دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن مجید فرقان حمید کی بہت شاندار تفسیر آپ نے تفسیر روح المعانی کے نام سے لکھی ہے، اور اپنے زمانے کے آپ کچھ ہی عرصہ پہلے کے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے دور کے ہیں، ان سے بالکل 10 15 20 سال پرانے ہیں یہ۔ تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظیم الشان تفسیر لکھی ہے، تفسیر روح المعانی کے نام سے، اہل علم اس کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ آپ نے تفسیر روح المعانی میں مسجد اقصیٰ جانے کی ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری حکمت بیان کی۔ اب صوفیہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کی جو ستون ہیں، انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کی کہ یا اللہ عز و جل، ہم نے تیرے انبیاء کرام علیہم السلام کا دیدار کیا، کیونکہ ملک شام جو ہے یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سرزمین کہلاتی ہے، اکثر انبیاء کرام علیہم السلام یہیں پیدا ہوئے اور بڑی تعداد یہیں تبلیغ دین کرتی رہی، بنی اسرائیل کے اندر آتی رہی۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، ہم نے تیرے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کا دیدار کیا ہے، ان کی زیارت کی ہے، اب ہم نبی الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ تشریف لے کر آئے، اور ان ستونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو اس لیے مسجد اقصیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ ایک اور خوبصورت حکمت، خوبصورت بات علماء نے اس حوالے سے یہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزہ، ان کے جو معجزات ہوتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات ہوتے تھے، ان میں بہت سارے فرق ہیں، کثرت کے اعتبار سے بھی کہ ان کے معجزے جو ہوتے تھے وہ تھوڑے ہوتے تھے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ظاہری ہیں وہ بھی 3000 سے زیادہ ہیں۔ بعض علماء کے مطابق کلاری قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ 3000 سے زیادہ معجزات ہیں۔ باقی اس کے علاوہ قرآن کے اعتبار سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں معجزے بیان کیے۔ ایک فرق جو علماء نے بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات میں فرق رحمت کا ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی رحمت والے معجزات ہوتے ہیں۔ معراج رات میں ہوئی، دن میں کیوں نہیں ہوئی؟
دن میں کروائی جاتی، رات میں کیوں کروائی گئی؟ علماء اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک معجزہ خاصہ ہوتا ہے، خاص معجزہ ہوتا ہے، اور ایک معجزہ عامہ ہوتا ہے. معجزہ عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لوگوں کے سامنے وہ معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے. جیسے صالح علیہ السلام کی جو اونچنی ہے وہ چٹان سے ظاہر ہوئی، سب کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا. دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات تھے، وہ سب کے سامنے ہوئے، نشانیاں انہوں نے بیان کی. لیکن جب اس معجزہ عامہ کا انکار کیا جاتا ہے، عام معجزے کا انکار کیا جاتا ہے، تو اللہ پاک پھر اس پوری قوم کو تباہ فرما دیتا ہے، اس پوری قوم کو تباہ فرما دیتا ہے. صالح علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے. ساری کی ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئی جب انہوں نے اس اونٹنی کو تکلیف پہنچائی، اس کو قتل کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی وہ تھے کہ اللہ پاک نے معجزہ عامہ عطا نہیں فرمایا کہ اگر سب کے سامنے یہ معجزات بالکل بین کر کے سب کو دکھائے جاتے ایک ساتھ، اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا تو ساری کی ساری قوم تباہ کر دی جاتی. اس لیے معراج رات میں کروائی گئی تاکہ عقلی دلائل کے ذریعے، دیگر باتوں کے ذریعے اس کو ثابت کیا جائے. ورنہ دن میں اگر براق اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاتا، اب اگر انکار کیا جاتا تو اسی وقت سارے کے سارے تباہ و برباد کر دیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے اندر بھی اللہ پاک نے رحمت ہی رحمت رکھی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام مسجد اقصیٰ تشریف لے کر گئے. یہ مسجد اقصیٰ ابھی میں نے آپ کے سامنے ڈیٹیل بیان کی کہ ملک شام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ میدان محشر اس جگہ پر قائم ہوگا. اور ایک روایت میں آپ نے باقاعدہ ملک شام کا نام لیا، اس جو بیت المقدس ہے اس جگہ کا نام لیا کہ یہاں پر میدان محشر قائم ہوگا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ اس لیے آپ نے جلوہ فرمایا، اس لیے آپ تشریف لے کر گئے تاکہ آپ کے مبارک قدم ملک شام کی زمین پر رہیں، اس میدان کے اندر رہیں، فلسطین کی، بیت المقدس کی، کہ جہاں میدان محشر قائم ہونے والا ہے، تاکہ جب آپ کی امت اس مقام پر پہنچے تو آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو چکی ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان بیت المقدس تشریف لے جانے کی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. پھر وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی. اس کے بعد آپ علیہ السلام یہ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے. پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ السلام سے ہوئی. تو واقعہ معراج اصل میں اب ظاہر ہے کہ اس واقعے کے اندر تو ہم کوئی زیادتی کر نہیں سکتے. جو واقعہ ہے وہ تو بار بار ہم سنتے ہیں. اب اس واقعے میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی عالم دین اپنی طرف سے کوئی نئی بات بیان کرنا شروع کر دے. ظاہر ہے اس میں سے نکات بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے پوائنٹ بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سے خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. وہ اپنے اپنے ذوق کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق علماء بیان کرتے ہیں. میں کچھ ایک دو باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک بڑی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بات ہے وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نزہۃ القاری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے تو آسمانوں پر جب پہنچے تو دروازہ بند تھا. جبریل امین آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے تو انہوں نے دروازہ کھلوانے کا کہا تو فرشتے نے اندر سے کہا کہ آپ کون؟ تو کہا جبریل. تو کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا کہ ان کو بلایا گیا؟ بولا ہاں بلایا گیا، ان کو بلایا گیا. پھر دروازہ کھول دیا گیا. پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملتے ہیں، دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، دروازہ بند. فرشتہ پوچھتا ہے کون؟ کہا جبریل. کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کو بلایا گیا؟ بلایا گیا. دروازہ کھولا جاتا ہے. پھر آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، وہاں بھی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. یوں ہر آسمان پہ یہ معاملہ پیش آتا ہے. دروازے بند پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ آسمانوں میں شور مچا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ رہے ہیں. تو اللہ نے اہل سنت کو یہ ذوق اور یہ نعمت عطا کی ہے کہ وہ ہر بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی کو تلاش کرتے ہیں. دروازہ بند کیوں ہے؟
مفتی شریف القمری صاحب رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ ہوتا ہے کہ جو کھلا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دروازہ ایسے ہی جو آنا چاہے آ جائے. یہ دروازہ کھلا پڑا ہے، جو آ رہا ہے آنا چاہے آ جائے. ایک دروازہ آپ ادھر بنا دیں کسی کے لیے کہ بھائی جو مہمان خصوصی ہوگا اسی کے لیے دروازہ کھولا جائے کہ بند رکھا جائے گا. ایسے کھلا تھوڑی چھوڑ دیا جائے گا کہ جو اٹھ کے چاہے یہاں سے آنا چاہے آ جائے. وزیر اعظم نے آنا ہو تو آپ سیکورٹی رکھیں گے اس مقام پر، یا بندے رکھیں گے اس مقام پر تاکہ اس کو بند رکھا جائے، کھلا نہ رکھا جائے. تو کہا کہ اگر آسمان کے دروازے اسی کھلے چھوڑے ہوتے، وہ دروازے وہ ہوتے کہ جو کھلے دروازے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عام راستہ ہے، جو آنا چاہے آ جائے. دروازے بند رکھے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ دروازے کھلیں گے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ نقطہ بیان کیا علماء. دوسرا علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا جنت کے دروازوں کے حوالے سے، اسی پر میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ آسمان کے دروازے ایسے ہیں کہ جن میں آر پار نظر آتا ہے، باہر کا اندر اور اندر کا باہر نظر آتا ہے. دروازے بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور قرآن پاک کے مطابق اس میں ستون بھی موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. یہ آسمان جو کھڑا ہوا ہے اگرچہ بغیر ستونوں کے بھی بیان کیا گیا، لیکن ایک تفسیر یہ کی گئی کہ یہ ستون وہ ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو یہ دروازے موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن دروازے وہ بنائے گئے کہ جس میں آر پار نظر آتا ہے. تو علماء نے یہ بیان کیا کہ فرشتوں کا جو سوال کرنا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو سننے کے اندر لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے، اس لیے وہ پوچھتے ہیں. وقت کم ہے، بس آخر کے اندر ایک عقیدہ اور نظریہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوا بیان کو ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے آسمانوں پر، پھر اس کے بعد جنت پر، پھر سب سے جو اونچی جگہ ہے اللہ پاک کی، جو سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے بڑی مخلوق جو رقبے کے اعتبار سے اللہ پاک نے بنائی ہے، وہ اللہ کا عرش ہے. عرش یہ سب سے بڑی جگہ ہے. اس عرش پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے. اب چونکہ یہ تمام کا تمام معاملہ تھا کہ آپ کو بلندی عطا فرمانی تھی، عروج، اسی سے معراج نکلا ہے، آپ کو عروج عطا فرمانا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے کے گئے، آپ جنت میں تشریف لے کے گئے، آپ عرش پہ تشریف لے کر گئے. اس کے بعد کہاں گئے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. اللہ پاک یہ جگہ سے پاک ہے، اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، ڈائریکشن سے، سمت سے وہ پاک ہے. جگہ مثال کے طور پہ جگہ کہتے کس کو؟ جس میں کوئی چیز سما جائے، جسم جس کے اندر آ جائے اس کو جگہ کہتے ہیں. اب جگہ یا تو جسم کے برابر ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر ہوتی ہے. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میرا یہ جسم جو ہے جس جگہ پر ہے وہ مکان ہے، وہ مکان ہے، میرا مکان ہے وہ جس جگہ میں بیٹھا ہوا ہوں. تو اس نے مجھے یا تو میرے جسم کے برابر ہے یا مجھ سے بڑھ کر. اور یقیناً اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے. ان چیزوں سے ہمیں یہ فرمایا لا تتفکروا فی اللہ تتفکروا فی خلق اللہ. اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو فتح لکھو. اگر اللہ کی ذات میں غور و فکر کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے. اللہ کی جو تخلیقات ہیں اس میں غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اللہ کی پہچان حاصل ہو جائے گی. تو یہ عقیدہ اور نظریہ اپنے پیش نظر رکھیے گا کہ معراج کا مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے بعد کسی آسمانوں میں اوپر گئے ہوں کہ اللہ پاک سے ملاقات ہو. وہاں سے لا مکان ہے. لا مکان کا مطلب کوئی مکان ہی نہیں، کوئی جگہ نہیں. اب وہ کیا ہے وہ اللہ پاک جانتا ہے اور اس کا رسول جانتا ہے. ہمیں اس سے غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا کہ ہم اس میں غور و فکر نہیں کریں گے، اس میں جستجو نہیں کریں گے. دوسری بات یہ کہ اللہ پاک کا دیدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی رات عطا کیا گیا. یہی اہل بیت اطہار کا، جمہور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اور بعد کے اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ اللہ پاک نے معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا. حدیث پاک میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت عطا کی، اپنا خلیل بنایا. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بلا حجاب اپنا دیدار کروایا. تو اللہ پاک کا جو دیدار ہے یہ ممکنات میں سے، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کبھی بھی اس چیز کی دعا نہیں کرتے کہ جس کا ہونا ممکن نہ ہو، جس کا ہونا ممکن نہ ہو اس کی دعا نہیں کرتے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ ربی ارینی انظر الیک،
اے میرے رب مجھے اپنا دیدار کرا تاکہ میں تیرا دیدار کروں. تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا کہ لن ارا، مجھے دیکھا ہی نہیں جا سکے گا، یہ نہیں، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. اگر اللہ پاک کا دیدار ممکن نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی اس کو دعا نہیں کرتے. لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے احادیث طیبہ کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار کرنا یہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، یہ کسی اور کو نہیں ملا. ہاں دل کی آنکھوں سے خواب کے اندر اللہ پاک جس کو چاہے اپنا دیدار عطا فرما دے. حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کو 100 مرتبہ اپنا دیدار کرا، اور علماء کے واقعات موجود ہیں کہ ان کو اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوا. آخرت کے اعتبار سے، یہ دنیا کے لحاظ سے کہ دنیا میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگتی آنکھوں سے اللہ پاک کا دیدار ہوا، آخرت میں میدان محشر کے اندر اللہ پاک ہر سنی مسلمان کو اپنا دیدار عطا فرمائے. سورۃ القیامہ میں ارشاد فرمائے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے کھلتے ہوئے ہوں گے، شاداب ہوں گے، چہرے کے اوپر ان کے شادابی ہوگی، اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے. اب وہ کیسے کریں گے؟ صدر الشریعہ علامہ امجدری اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ جب دیدار کریں گے اس وقت بتا دیں گے کہ ایسے دیدار ہوگا. ابھی وہ بیان نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک جہت سے پاک ہے، کیفیت سے پاک ہے، جب ہوگا اس وقت بتا دیں گے کہ دیدار کیسے ہوگا. ہم قرآن کی آیت کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. ہاں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، جو کفار ہوں گے ان کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ وہ اللہ پاک سے حجاب کے اندر ہوں گے، ان کو دیدار نہیں ہوگا. اہل ایمان کے لیے اللہ پاک نے بیان فرما دیا کہ ان کو اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا. پھر اس کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو وہاں اللہ پاک کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور وہ ہر ایک کو اس کے منصب اور مرتبے کے مطابق عطا ہوگا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنی زیارت کا شوق نصیب فرمائے، اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرمائے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات ہمیں ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.